ٹھیک ہے نا, تو اتنی کوئی دقت نہیں ہوئی. اچھا دوسرے وہ ماحول بھی بڑا پرامن ماحول تھا. آپ کو صرف وہ جو ہے نا وہیں سرحد پہ آپ کو ویزا مل جاتا تھا, اور جو بارڈرز تھے وہ آپ کو بالکل نہیں پتہ چلتا تھا کہ آپ ایک بارڈر پہ آ گئے ہیں اور دوسرے بارڈر کو کراس کر رہے ہیں. بڑا فرینڈلی ماحول تھا. تو آرام سے کھاتے پیتے آپ گاڑی روک لی, جہاں آپ کا دل چاہا تصویر اتارنی ہے اتاری, جہاں کافی پینی ہے وہاں آپ نے کافی پی, تو بڑا مزہ آیا. صحیح صحیح. تو یہ ہے کہ لندن جو ہے اس کا مجھے ہمیشہ سے شوق تھا, جی اور یہ تو میں پہلی مرتبہ لندن گیا. تو اچھا لندن کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ چونکہ ظاہر ہے کہ انگریز ہم پہ حکمراں بھی رہے, تو لندن کے بارے میں بہت پڑھا, بہت سنا اور بہت دیکھا. تو وہ اچھا. لگتا تھا جیسے اپنا اپنا سا ہے, مطلب اس کی بلڈنگ, اس کی وہ ایک فیسینیشن تھی آپ کو اس کو دیکھنے میں اور جگہیں تلاش کرنے میں. اچھا اس زمانے میں تو لیڈی ڈائنا شہزادہ چارلز کا بھی بڑا چرچا ہوگا. نہیں اس زمانے میں نہیں تھے, وہ تو بہت بعد میں آئے. بعد میں آئے تھے. اچھا. ہاں شہزادہ چارلز تو تھے, شہزادہ چارلز تقریباً میرے ہم عمر ہیں, مطلب وہ ایک سال مجھ اچھا سے بڑے ہیں. تو لیکن اس اچھا وقت اچھا. چونکہ ہاں ان کا تھا, اور اس زمانے میں ان کی بہن ہوتی تھی شہزادی این, ان کو بڑا وہ لوگ جانتے تھے. لیکن ڈائنا کا کوئی ذکر نہیں, وہ ڈائنا چھوٹی تھی اس زمانے میں, پتہ نہیں پیدا بھی ہوئی تھی نہیں. تو لیکن صحیح لندن صحیح. بڑا مزہ آیا, اور لندن کی تاریخی مقامات دیکھتے ہوئے. اور اس زمانے میں لندن وہ آج والا لندن, آج تو وہاں پر بے شمار پاکستانی, بے شمار انڈینز اور بے شمار ایشینز وہاں موجود ہیں. اس زمانے میں بڑے کم لوگ ہوا کرتے تھے, ٹریولنگ بھی بہت کم ہوتی تھی, اور اچھا آپ کو حلال فوڈ بڑی مشکل سے ملتا تھا, خاص طور سے لندن میں. تو حلال فوڈ کے لیے اچھا. ہم ایک جگہ ہوتی تھی ساؤتھ ہال. سوتول ساؤتھ ہال جی. جو ہے وہ انڈیا پاکستانی لوگوں کی ملکیت تھی. ہوں. وہاں آپ کو لگتا ہے جیسے آپ کسی لاہور کے گلی میں گھوم رہے ہیں یا امرتسر میں گھوم رہے ہیں. تو آپ کھانا کھانے کے لیے آپ کو اس پہ بیٹھ کے وہاں جانا پڑتا تھا. اچھا. تو آپ تو ہر جگہ پاکستانی ریسٹورینٹ ہے, انڈین ریسٹورینٹ ہے, اب تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن وہ زمانہ بہت ڈفرینٹ تھا. تو اور یعنی اس کہ زمانے آج میں کا مجھے یاد لندن ہے جب کا لندن میں فرق ہے. بہت فرق ہے, اور سستا ہوا کرتا تھا بہت. اب تو لندن اتنا مہنگا ہے بہت کہ آپ مہنگا ہو صرف, گیا کہ آپ کو مطلب بچا نہیں سکتے پیسہ. نہیں اب تو بہت بہت مہنگا ہے. اس زمانے میں بہت, اس زمانے میں آپ یہ دیکھیے کہ جو ٹرین چلتی ہے نا اس کو ٹیوب کہتے ہیں وہاں پر, انڈر ہوں. گراؤنڈ کو. اور وہ ٹیوب اس کا ہاں. سسٹم ایسا انہوں نے نیٹ ورک بنایا ہے لندن کا کہ کوئی آبادی ایسی نہیں ہے جہاں سے وہ نہ گزرتی ہو. اور آپ ہر جگہ رہنے والوں کے لیے جو وہ ہے, وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو 15-20 منٹ کی واک پر آپ کو کوئی نہ کوئی ٹرین اسٹیشن مل جائے گا. اور چونکہ وہ پورے لندن کو کور کرتی ہے, آپ کو ٹریفک سے بچاتی ہے, تو لوگ بہت بڑی تعداد میں اسے استعمال کرتے ہیں. تو اس کا اس زمانے میں 10 سینٹ کا ٹکٹ ہوا کرتا تھا. تو میں اچھا. لندن چونکہ پہلی دفعہ گیا تھا, تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ جب لندن ایک دوست تھے ہمارے, وہ مجھے انہوں نے اپنے ایک بھائی کا ایڈریس دیا تھا اور کہا تھا میں نے اپنے بھائی کو فون کر دیا, آپ نے کہیں نہیں ٹھہرنا, آپ نے ان کے یہاں ٹھہرنا ہے. اچھا. وہ مجھے لینے کے لیے آئے ہوئے تھے, لے کے اور وہ مجھے اپنے گھر چلے گئے. اچھا گھر رات کو کھانا, اچھا وہاں لندن میں اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے گھر ہوا کرتے تھے, 3 منزلہ. اور پہلی منزل پہ یعنی گراؤنڈ فلور ہوتا تھا, اس میں عام طور پہ ایک بیڈ روم اور بیٹھنے کا لیونگ جسے کہتے تھے, لیونگ لاؤنج ٹائپ چیز ہوتی تھی, ایک آدھ چھوٹا سا باتھ روم ہوتا تھا بس. اس کا دوسرے فلور پہ 2 بیڈ روم ہوا کرتے تھے, اور تیسرے فلور پہ جو ہے وہ ہوتا تھا آپ کا واش روم. اچھا. یعنی آپ تیسرے فلور پہ جاتے تھے آپ, یہ ٹھیک ہے, اور واش روم ایک آدھ ویسے بیڈ روم اوپر اور. کیوں رکھتے ہیں؟ میں خود بس وہ میں نے وہاں اصل نوٹس میں کی چھوٹی ہے. جگہیں نہیں ہوتی تھی نا, چھوٹی جگہیں نہیں ہوتی تھی, تو وہ ایک سیپریٹ کر کے رکھتے تھے تاکہ اچھا. صفائی میں بھی آسانی ہو, ٹھیک اور کوئی ٹھیک اسمیل ٹھیک. وغیرہ ادھر شہر میں پھیلے. ٹھیک. تو وہ شام کو کھانا کھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یار بھائی بڑی خوشی ہے آپ آ گئے ہیں, لیکن اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو آفس جانا ہوتا ہے. تو جناب یہ گاڑی, یہ چابی ہے گھر کی جو ہم نے سیپریٹ یہ رکھ دی ہے, دیکھیں یہ فریج ہے, اس میں سب چیزیں رکھی ہوئی ہیں کھانے پینے کی, یہ ناشتے کی چیزیں, یہ جوس ہے, یہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اور یہاں سے جو اسٹیشن ہے, ٹرین اسٹیشن, وہ 10 منٹ کے فاصلے پر ہے, آپ پیدل واک کر سکتے ہیں. تو اگر کسی ٹھیک. چیز کی ضرورت ہو تو آپ یہاں سے بے تکلف ہو کے اپنا گھر سمجھ کے آپ رہیں. میں نے کہا جی آپ جائیں, بالکل آپ فکر نہ کریں, آئی ول بی ایٹ مائی اون. اچھا وہ چلے گئے صبح. تو خیر میں نے ناشتہ واشتہ کیا کے بعد میں پہلے سوچتا رہا کیا کروں. پھر میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا, میں نکلا
کپڑے وپڑے بدل کے اور ٹرین اسٹیشن پہنچا. ٹرین اسٹیشن پہ میں نے پوچھا, میں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے یہ کہاں جاتی ہے. انہوں نے ایک میپ میرے حوالے کر دیا. انہوں نے کہا بھائی یہ ہے, یہ تقریباً خاصا علاقہ کور کرتی ہے یہ ٹرین. اچھا وہاں وہ ٹرین ہے کہ مطلب بلو ٹرین ہے, ریڈ ٹرین ہے, پنک ہے, یہ اس کے نام. تو میں نے اچھا. کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ اگر میں واپسی کا بھی پوری ٹرین کا پورے وقت کا ٹکٹ لوں تو کتنے کا بنے گا. انہوں نے کہا 1.5 پاؤنڈ کا. 1.5 پاؤنڈ کا ٹکٹ لیا اور میں ٹرین میں بیٹھ گیا. اب میں یہ کرتا اچھا. تھا کہ میں ہر جگہ جہاں رکتی تھی ٹرین وہاں اترتا تھا, اسٹیشن کا جائزہ لیتا پھرتا تھا اور پھر بیٹھ جاتا تھا ٹرین میں. شام تک میں کوئی 4:30 بجے تک میں ٹرین میں گھومتا رہا, پھر واپس آیا 5 بجے قریب. لیکن 5 بجے کے بعد جب میں واپس آیا ہوں تو مجھے یہ لگتا تھا کہ میں پورا لندن دیکھ چکا ہوں. مجھے ہر چیز کا پتہ تھا, اچھا. کون سی ٹرین کہاں سے ملتی ہے, اچھا کس جگہ اسٹیشن بدلتے ہیں. ہاں. تو رات کو جب میں انہیں پورے بتایا کہ بھائی یہ ٹرینیں چلتی ہیں, یہاں سے فلاں کنیکشن ہوتا ہے, تو وہ حیران رہ گئے, کہنے لگے یار آپ کا تو لگتا ہے آپ پتہ نہیں کب سے رہ رہے ہیں یہاں. میں نے کہا بھائی میں نے ایک دن میں ریکی کر کے سب معلوم کر لیا, مجھے آپ کی کوئی محتاجی نہیں ہے, آپ جائیں بالکل. جہاں مرضی آپ کی. اچھا یہی آپ گاڑی میں جائیں تو آپ کو اتنا پتہ نہیں چلتا. ہاں نہیں گاڑی میں, اور پھر لندن میں گاڑی چلانا بڑا مشکل ہے کیونکہ وہاں کی چھوٹی چھوٹی سڑکیں ہیں, ٹریفک بہت زیادہ, اور بڑا آپ کو مطلب اگر آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں تو پتہ چلے گا 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے آپ کو لگ گئے. ٹرین میں تو آپ اترے, آپ نے 10 منٹ واک کی اور آپ جہاں آپ نے جانا ہے ٹرین, آپ. وہ والی ٹرین میں تو میں بھی بیٹھی ہوئی ہوں. جی ہاں بہت مزیدار ٹرین ہے. بڑے ہی بہت مزہ آتا ہے اس میں. کیا بات ہے, کاش ہمارے ملک میں بھی یوں ہوتا. ہاں تو دعا ہے, اصل میں دعا ہے. ہم تو ہر چیز میں بہت پیچھے ہیں. بات یہ ہے کہ ملکوں نے ترقی کی, انہوں نے پبلک ٹرانسپورٹ پر بہت توجہ دی. پبلک ٹرانسپورٹ سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے ہمارے یہاں کراچی میں آپ دیکھیں ٹریفک جیم رہتا ہے, ٹھیک ہے, لاہور میں ٹریفک جیم رہتا ہے. کیوں؟ ہر گھر میں 3 گاڑیاں ہیں, ٹھیک ہے نا. جب دوسرے ملکوں میں کیا ہے, انہوں نے اس کا حل کیا نکالا ہے, ٹرینیں, بسیں, یہ چلتی ہیں بہت بڑی تعداد میں. تو حسن بھائی آپ ہماری دیکھیے, تو ادھر ٹوٹی پھوٹی بسیں, بیچارہ ہاں غریب وہی بندہ وہ بھی, تو تو وہاں کی ہر ٹرینیں اتنی, مطلب بسیں اتنی زبردست کمفرٹیبل, تو لوگ اب جیسے میں معذوروں آپ کو کے بتاؤں, لیے اب دیکھیں سہولت ہے معذور لوگوں کے دیکھیے لیے. سیاست سے بالا تر ہو کر اب لاہور میں اور پنڈی میں جو ٹرینز چلی ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ کس گورنمنٹ نے بنائی کس نے نہیں بنائی اس میں ہمیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بالکل. ہم لیکن اتنے خوش ہیں کیونکہ آپ دیکھیے کہ 40-50 روپے کا ٹکٹ ہوتا ہے, لیکن ایئر کنڈیشن صاف ستھری بالکل باہر کی جیسی ٹرینیں, باہر جیسی بسیں, آپ آرام سے بیٹھتے ہیں 40-50 روپے میں بغیر. اچھا اپنی گاڑی آپ نے نیچے پارک کی, ٹھیک ہے نا, اور آپ اوپر گئے, اوپر جا کے آپ نے وہ بس لے لی. تو لوگوں کو بڑی سہولت, یہ سہولت سلسلہ ہوئی ہے. ہر جگہ اگر چلے تو بڑی آسانی ہو جائے. پھر لوگ وہاں کے چونکہ سمجھدار ہیں, انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ مزہ آپ میرے پڑوس میں رہتے ہیں, انہوں نے طے جی. کر لیا کہ ہفتے میں 3 دن میں گاڑی لے کے جاؤں گا اور پڑوس کے 4 لوگ جو ہیں وہ میرے ساتھ بیٹھیں گے, ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں کتنی اس اچھی سے یہ بات ہے. ہوتا ہے کہ ایک گاڑی ہوتی ہے تو آپ کا ٹریفک کا جو فلو ہے اس پہ اثر پڑتا ہے. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی شان سمجھتا ہے کہ میں گاڑی میں ضرور اٹھتا ہوں. شان, بالکل, یہ اس کا اپنا اسٹیٹس تو دکھاتا ہے یہ. سیکھنا چاہیے. میرا خیال ہے ہم دوسری بری باتیں سیکھ لیتے ہیں, بڑا فیشن سیکھ لیتے ہیں. میرا خیال ہے اگر ہم یہ چیزیں سیکھیں, خاص طور سے جو ہمارے لیڈران اکرام ہیں ان کو آنکھیں کھولنی چاہیے اور ان چیزوں کو انہیں ڈیولپ کرنا چاہیے یہاں پر. تو کس طرح سکھائی جائے ہماری قوم کو یہ سب کچھ؟ بہت ساری اخلاقیات ایسی ہیں جو دیکھیے انہیں نہیں پتا. دیکھیے بات یہ ہے, ساری دنیا اپنے آپ نہیں بنتی, ٹھیک ہے نا. ایک گھر میں جب باپ اگر جو ہے نا قیادت فراہم کرتا ہے, باپ گھر کا لیڈر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور صحیح باپ ہے. ہی بچوں کو بتاتا ہے کہ تم, ماں اور باپ مل کے بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ تم نے اٹھنا کیسے ہے, بیٹھنا کیسے ہے, تم نے مہمان آئے تم نے سلوک کیا کرنا ہے, بولنا تم نے کس طرح ہے, کیا ادب آداب ہے. اسی طرح جو ملک کا لیڈر ہے وہ, اور جو ملک کا لیڈر, مین لیڈر, اور ساتھ میں جو اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں, یہ گائیڈ کر سکتے ہیں. اور لیڈروں کی بات لوگ سنتے بھی ہیں. جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں, ایک مرتبہ میں جی. یہ کہوں گا کہ کوئی شخصیت کی, کیونکہ میں اس بڑا خلاف ہوں کہ بھائی کسی شخصیت کے, اب میں بہت فین ہوں تو میں ٹھوسنے کی کوشش کروں دوسروں پر بھی.
صحیح بھٹو صاحب ایک زمانے میں تھے. بھٹو جی صاحب نے بند گلے کا